بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254۔ اور یہ اللہ رب العزت کا خطاب ایمان والوں کے ساتھ، یعنی ہمارے اسی سلسلہ کی اگلی آیہ مقدسہ، انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ رزق میں سے فکر آخرت دیتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر لو، صدقہ کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ہمسایوں کی خدمت کی صورت میں، عزیز و اقربا کی مدد کی صورت میں، بیماروں کی بیمار پرسی کی صورت میں۔ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا دن ہے۔ اس دن کسی کا مال اس کو فائدہ نہ دے گا، چاہے جتنا مرضی مال اکٹھا کر لے، جتنی مرضی جائیداد بنا لے، جتنا مرضی پیسہ کما لے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیاوی دوستیاں بیکار جائیں گی، کسی کام نہ آئیں گی۔ آج آپ دوستوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر گزرتے، دھجیاں اڑا دیتے ہم شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عزتوں کو پامال کر دیا جاتا ہے، پگڑیوں کو اچھال دیا جاتا ہے، رون دیا جاتا ہے اسلامی روایات کو، اسلامی اقدار کو، اپنی دوستیوں کی خاطر۔ لیکن یہ کوئی چیز آپ کے کام نہیں آنے والی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ باپ اپنے بیٹے سے جان چھڑا رہا ہوگا، بیٹا اپنے باپ سے جان چھڑا رہا ہوگا، ماں اپنی بیٹی سے، بیٹی اپنی ماں سے، خامن بیوی سے، بیوی خامن سے جان چھڑا رہی ہوگی۔ قیامت کے دن کون پرسان حال ہوگا؟ کیوں شیخ صاحب؟ کوئی نہیں بنے گا۔ جس کے لیے آپ اتنا دوڑ دھوپ کر رہے ہیں نا، قیامت کے دن پہچانے گا نہیں آپ کو۔ ایک نیکی اگر آپ تصور کریں گے کہ میری ایک نیکی کم ہے شفاعت، نجات کے لیے، بخشش کے لیے، تو کوئی شخص ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صرف اذن الہی سے اللہ کے مقبول بندے، جن میں سر فہرست ذات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ذات والا صفات ہے، وہ شفاعت کریں گے۔ اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہے جب دنیا میں آپ اسے نیک کاموں میں خرچ کریں اور دوستی بھی اپنی نیک لوگوں کے ساتھ لگائیں، وہ دوستیاں آپ کے کام آئیں گی۔ جیسا کہ سورہ زخرف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور اس سے آگے یعنی بتا دیا کہ دنیا کی کوئی جو دوستی، جو دین سے ہٹ کے دوستیاں ہیں، جن میں دین کی اقدار کی پامالی ہو، جن میں اسلامی اقدار، اسلامی روایات، اسلام کے احکامات کی پامالی ہو، وہ کسی صورت کام نہیں آئیں گی۔ کام آئے گا وہ مال، کام آئے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اور وہ دوستی کام آئے گی کہ جو نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی، جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہوگی، جو خدا کا شکر ادا کرنے والے، خدا کا ذکر ادا کرنے والے، خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکانے والوں کے ساتھ جو دوستی ہوگی کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، مگر متقی، وہ جو پرہیزگار، اللہ کا خوف اپنے سینے میں رکھنے والے، عشق رسول اپنے سینوں میں رکھنے والے، خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے، یتیموں، مسکینوں، غریبوں پر
اپنے مال کو لٹانے والے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو غلط جگہ پر استعمال کرنا۔ کافروں کا ایمان کی جگہ کفر اور اطاعت کی جگہ معصیت اور شکر کی جگہ ناشکری اختیار کرنا ان کا ظلم ہے، اور چونکہ یہاں ظلم کا سب سے بدتر درجہ مراد ہے، اسی لیے فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جو فرمایا نا کہ مما رزقناکم من قبلی، یعنی وہ جو ہے کہ انفقوا مما کا جو لفظ ہے نا کہ مال میں سے، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ سارا مال خرچ کر دو، مال میں سے جتنا زیادہ خرچ کرو گے اتنا ہی تمہاری بھلائی ہے، اتنا تمہارے لیے بہتر ہے، اتنا وہ تمہارے لیے آگے چل کر بہتر ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔